اپنے بندوں کے لیے معافی لینے کے کئی ایک مواقع رکھے ہیں۔ ان میں ایک سب سے عظیم موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ساتھ معافی کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے اندر بھی اللہ سے معافی نہ لے سکے، فرمایا اس بندے کی ناک مٹی میں مل جائے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں شاکی عبد، کہ وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ سے معافی نہ لے سکے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اللہ سے معافی نہ لے سکے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ سے معافی لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس مہینے کے ساتھ جتنی عبادتیں خاص ہیں سب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے معافی کا ذکر کیا۔ فرمایا جس نے روزے رکھ لیے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو اس مہینے کا قیام کر لیتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس مہینے کی ایک عبادت اعتکاف کی عبادت ہے، اس کا مقصد بھی اللہ سے معافی لینا ہے۔ پھر اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات قدر والی رکھی ہے جس کا مقصد بھی اللہ رب العزت سے معافی لینا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول مجھے بتائیں آپ یہ جو قدر والی رات کی بڑی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں، مجھے بتائیں اگر میں یہ رات پالوں اور مجھے یقین بھی ہو جائے یہ قدر والی رات ہے تو آقا مجھے بتائیں اس رات کے اندر اللہ سے کیا مانگوں، کیا سوال کرو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ تم نے اس رات کے اندر اللہ سے ایک چیز مانگنی ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اولاد بھی نہیں تھی، اللہ نے اولاد بھی نہیں دی، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، کئی دن گزر جاتے، کئی ہفتے گزر جاتے، گھر کے اندر کھانا بھی نہیں پکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں عائشہ تم نے اس رات کے اندر اللہ سے معافی مانگ لی۔ کیوں؟ جو بندہ معافی لے لیتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ سے معافی ہی نہ لے سکے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں او ایماندارو جلدی سے اللہ سے معافی لے لو، اس معاملے کو معمولی نہ جانو۔ ہم نے تو اس کو بڑا معمولی جان لیا، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، نافرمانیاں کرتے جائیں، اللہ کو ناراض کرتے جائیں، نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں نہیں آنا، آخر میں بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے اللہ تو معاف کر ہی دے گا۔ بھائی پہلے اللہ کو راضی کرو تو صحیح نا، نیک اعمال کرو تو صحیح نا، اللہ کے گھر میں آؤ تو صحیح نا، پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ معاف کرے گا۔ صرف اور صرف اللہ کے رحمت پہ امید لگا کے اعمال کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھ لو قرآن مجید پڑھ کے جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی اللہ نے اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے، کہ یہ نہ کوئی سمجھے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں تو عمل ہی نہیں کرنے،
اب میں جو مرضی کرتا پھروں اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں، نیک اعمال بھی کرتے رہیں۔ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اعمال کرنے سے اللہ پاک بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو معاف ہی کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ ان کو معاف کر ہی دیتا ہے۔ ذکر کے ساتھ ایک معافی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں معافی مل جائے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا میرے بندو، اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا آخرت میں نجات چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، صبح کو بھی ذکر ہو، شام کو بھی ذکر ہو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، میرے بندو کسی حال میں بھی مجھ سے غافل نہ ہو جانا، کسی حال میں بھی اپنے رب کو بھول نہ جانا، اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی یطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کا ذکر کر دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس ذکر کرنے والے بندے کو اللہ پاک معافی کر دیتا ہے۔ جو بندہ لباس پہنتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے کہ یہ لباس تو نے مجھے پہنایا ہے، اللہ میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا، میرے اعمال تو اتنے اچھے ہے ہی نہیں تھے کہ اللہ مجھے اتنا اچھا لباس دیا جائے، اتنا اچھا کھانا کھلایا جائے۔ اللہ یہ تیری ہی رحمت ہے، تیری ہی عطا ہے، تیرا ہی فضل ہے، اللہ تیرا ہی کرم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، وہ کچھ مسائل آج کے دور کے سب سے بڑے مسئلے ہیں، ان میں سے 3 آج کے دور کے سب سے بڑے مسئلے ہر انسان کے۔ پہلا مسئلہ، انسان چاہتا ہے مجھے رزق مل جائے، ہر انسان چاہتا ہے مجھے رزق بھی ملے، وافر رزق ملے، حلال رزق ملے، حرام سے میں بچ جاؤں۔ اللہ پاک مجھے اتنا رزق عطا کرے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اللہ پاک مجھے اتنا رزق عطا کرے کسی کے سامنے جولی نہ پھیلاؤں۔ جو بندہ چاہتا ہے مجھے رزق مل جائے اور حلال رزق مل جائے اور اتنا رزق ملے کہ میں حرام کے قریب بھی نہ جاؤں۔ دوسرا مسئلہ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ کیوں؟ یاد رکھیں یہ اللہ کی رحمت والا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس رحمت کے بغیر ہمارا دنیا اور آخرت کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ہم قدم قدم پہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، دنیا میں بھی اور اللہ کی رحمت کے، ہم آخرت میں بھی قدم قدم پہ محتاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کی بات چلی، فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس پہ اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کا خاص فضل نہیں ہو جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عمل کرنا ہی چھوڑ دے، بس اللہ کی رحمت پہ امید لگا کے بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ عمل کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ کی رحمت ہونی ہے نا۔ اللہ کی رحمت ہونی ہی تب ہے جب ہم نیک اعمال کریں گے۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی اس پہ خاص رحمت نہ ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ کیا آپ بھی جنت میں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل وبرحمہ، جب تک اللہ کی خاص رحمت اور خاص فضل میرے اوپر بھی نہیں ہو جائے گا میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ اللہ کی رحمت کے ہم محتاج ہیں۔ پہلی چیز انسان چاہتا ہے رزق مل جائے، دوسری چیز انسان چاہتا ہے رحمت مل جائے،
تیسری چیز، ہم میں سے جتنا مرضی کوئی گناہ گار ہے وہ چاہتا ہے مجھے اللہ معافی دے دے، مجھے اللہ سے معافی مل جائے۔ جتنا مرضی کوئی گناہ گار ہو نا، جتنا مرضی کوئی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہو، جتنا مرضی خطا کار ہو، جتنا مرضی سیاہ کار ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر یہ تینوں چیزیں چاہتے ہیں نا، آج ایک ذکر یاد کر لیں، ایک کام آپ کر لیں، ایک وظیفہ آپ یاد کر لیں، اس کو پڑھنا آپ کا کام ہے، اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی، رزق حلال بھی وافر مل جائے گا، اور اللہ سے معافی بھی مل جائے گی۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی حدیث ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے، علمنی خیرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے خیر سکھا دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی عظیم ہے، آپ کے صحابہ بھی عظیم ہے، ان کے سوال بھی عظیم ہے، علمنی خیرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے خیر سکھا دیجئے، مجھے خیر مل جائے، کوئی ایسی چیز بتلا دے، دنیا اور آخرت کی مجھے بلائیاں مل جائیں، کامیابیاں مل جائیں۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابی اگر دنیا آخرت کی خیر چاہتے ہو، کل سبحان اللہ، پھر پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھا کرو۔ اس صحابی نے نا اپنی انگلیوں پہ یہ گننا شروع کر دیا، سبحان اللہ، فرمایا دوسرا کلمہ پڑھنا ہے والحمدللہ، تیسرا ولا الہ الا اللہ، چوتھا واللہ اکبر، یہ 4 کلمے پڑھا کرو۔ صحابی نے اپنی انگلیوں پہ یہ کلمے یاد کیے، یاد کر کے جا ہی رہا تھا، راستے میں اس نے سوچا، یاد آیا، ذہن دہرایا، اس نے کہا یہ تو ساری اللہ کی تعریفیں ہیں۔ سوچ ہی رہا ہے سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تیری ذات عیبوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، یہ تو اللہ کی تعریف ہو گئی۔ والحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یہ بھی تعریف اللہ پاک کی ہو گئی۔ ولا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا سچا معبود اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ بھی تعریف اللہ کی ہو گئی۔ واللہ اکبر، اللہ تیری ذات سب سے بڑی ذات ہے، یہ بھی تعریف اللہ کی ہو گئی۔ وہ صحابی واپس پلٹے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول آپ نے جتنے بھی کلمات سکھائے ہیں اس کے اندر تو ساری تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، اس کے اندر وما لیا، مجھے کیا ملے گا؟ آقا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے اندر میرے لیے خیر کیا ہے؟ میرا سوال تو یہ تھا کہ مجھے دنیا آخرت کی خیر چاہیے، بلائیاں چاہیے، آقا اس جو آپ نے کلمات سکھائے ہیں ان کے اندر تو ساری تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، میرے اندر کیا خیر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابی سنو، اذا قلت سبحان اللہ، جب تم زمین پہ کہو گے نا سبحان اللہ تو آسمانوں سے آواز آئے گی، صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم زمین پہ کہو گے نا والحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام شکرانے تیرے لیے، آسمانوں سے آواز آئے گی صدقتا، اور میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم زمین پہ کہو گے ولا الہ الا اللہ، اے اللہ کائنات میں تیرے سوا سچا معبود ہے ہی کوئی نہیں، آسمانوں سے آواز آئے گی صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم زمین پہ کہو گے واللہ اکبر، آسمانوں سے آواز آئے گی صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ فرمایا جب تم یہ 4 کلمے پڑھو گے، اللہ 4 کلموں کے اوپر 4 مرتبہ ہی فرمائے گا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ ہاں میرے صحابی، آگے تم نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میں نے تیری اتنی تعریفیں کی ہیں، اتنا شکر کیا ہے، اللہ اب مجھے کیا چاہیے؟ بس تو مجھے معافی دے دے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تو اپنے اس بندے کو معافی کر دے۔ آسمانوں سے آواز آئے گی قد فعلتو، اور مجھ سے معافی مانگنے والے جا، آسمانوں کے رب نے تجھے معافی کر دی ہے، آسمانوں سے آواز آئے گی میں نے تجھے معافی دے دی ہے۔ اور میرے صحابی جب معافی مل جائے گی پھر تم نے کہنا اللہم ارحمنی، اللہ معافی بھی مل گئی ہے، مجھے رحمت بھی چاہیے۔ آسمانوں سے آواز آئے گی قد فعلتو، اور میرے بندے معافی بھی دے دی، تجھے میں نے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا ہے۔ پھر تم نے کہنا ہے اللہم ارزقنی،
اے اللہ مجھے رزق بھی دے دے، اتنا رزق، حلال رزق، وافر رزق، کسی سوال نہ کروں، کسی سے مانگوں نہ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں نہ، حرام کے قریب جاؤں نہ، اللہ اتنا رزق دے دے۔ آسمانوں سے آواز آئے گی، قد فعلتو، او میرے بندے میں نے تجھے رحمت بھی دے دی ہے، تجھے رزق بھی دے دیا ہے، میرا ذکر میری تعریفیں کرنے کی وجہ سے میں نے تجھے معافی بھی دے دی ہے، اس لیے معافی چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر، یہ وظیفہ یاد کریں، بڑا عظیم وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ رزق بھی عطا کرے گا، اللہ رحمت بھی کرے گا، اللہ معافی بھی عطا کرے گا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کئی اللہ کے خاص فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے ذکر والے لوگوں کو تلاش کرنا ہے، زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب ان کو ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں، فرشتہ آواز لگاتا ہے ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ، جن کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ لوگ مل گئے ہیں، آؤ ان کے پاس، ہمیں ذکر کرنے والے لوگ مل گئے، فرشتے آ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں ہی قطاریں ہوتی ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکینت بھی نازل ہوتی ہے، ان پہ اللہ کی خاص رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ جب میرے بندوں کے پاس سے ہو کے آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ وہ تیرے ذکر میں مصروف تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں انہو علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے، اللہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ کے اوپر دنیا کی، زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں اللہ کو ان کا ذکر کرنا بڑا ہی پسند ہے، اللہ خود ان کا ذکر کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا تم زمین پہ میرا ذکر کرو، میں آسمانوں پہ فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ نا تیری رحمت کا سوال کر رہے تھے، تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت کا شوق ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ پوچھتے ہیں جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں اللہ جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر جنت دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ وہ تو اس شوق میں اور پڑ جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیرے عذابوں سے پناہ مانگ رہے تھے، ایک تو تیری جنت کا شوق بھی تھا، تیرے عذابوں کا خوف بھی تھا۔ یہ بندہ مومن کی دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں، دونوں حالتیں ہوتی ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں اگر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے وہ لوگوں دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر اتنا لگتا ہے کہیں ایک جہنم میں جانے والا عمر ہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں اگر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں اور آسمانوں سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندے نے جنت میں جانا ہے۔ فرماتے ہیں جنت کا شوق بھی اتنا ہے عمر کو یقین ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا عمر ہی ہوگا۔ یہ بندہ مومن کی دونوں حالتیں ہوتی ہیں، اللہ تیری جنت کا شوق بھی تھا، تیرے عذابوں کا خوف بھی تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، وہ میرے جتنے بھی میرے بندے آ کے میرا ذکر کر رہے تھے میں نے ان سب کو معاف کر دیا، سب کو معافی دے دی ہے۔ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اللہ انما جاء لحاجۃ، ان میں سے ایک تو تیرا بندہ ایسا تھا جو اپنے کام کے لیے آیا تھا، اللہ وہ ذکر کرنے نہیں تھا آیا، اپنے مقصد کے لیے آیا تھا، اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ محفل ہی مجلس ہی اتنی عظیم ہے جو اپنے کام کے لیے آیا ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں اس مہینے میں اللہ سے معافی مل جائے تو پہلا کام کریں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ مختصر بس دوسرا کام اور بات ختم کرتے ہیں، اگر چاہتے ہیں معافی مل جائے تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات کریں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام عام روٹین میں بھی بڑا صدقہ کیا کرتے تھے،
عام روٹین کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام اللہ کے راہ میں بڑا ہی خرچ کیا کرتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے جب بھی کوئی چیز مانگتا نا، نبی پاک علیہ السلام نے کبھی نہیں والا لفظ بولا ہی نہیں تھا، کبھی آپ کی زبان پہ نہیں والا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام ایک وادی میں موجود ہیں، ایک دیہاتی آیا عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ جتنی بکریاں آپ کے پاس ہیں ساری بکریوں کا مالک مجھے بنا دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں بولا، فرمایا جاؤ تم ساری بکریاں لے جاؤ۔ اپنی قوم کے پاس آیا، اس نے بولا اے میری قوم دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا صدقہ کرتے ہیں، اتنا صدقہ کرتے ہیں، اتنے تحفے تحائف دیتے ہیں، اس کے بعد تو بندہ فقیر رہتا ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو غربت رہتی نہیں ہے۔ اے میری قوم میرا مشورہ یہ ہے تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ یہ عام دنوں کی روٹین میرے محبوب پاک علیہ السلام کی، لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آ جایا کرتا تھا پھر تو آقا اتنا صدقہ کرتے کہ تیز آندھی بھی آپ کے صدقے کا مقابلہ نہیں تھی کر سکتی، اتنا صدقہ خیرات کرتے۔ صدقہ بھی کریں اور صدقہ چھپا چھپا کے کریں، دکھا دکھا کے نہیں، فیس بک والا صدقہ نہیں، واٹس ایپ والا صدقہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھپا چھپا کے صدقہ کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ ظاہر کرو گے نا، لوگوں کے سامنے کرو گے۔ آج کل آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، آج کل ریاکاری کا بڑا ہی خطرہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صدقہ چھپا کے کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صدقہ چھپا کے کرنا تمہارا کام ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے پھر معاف کرنا میرا کام ہے۔ تم صدقہ چھپا کے دو، تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ یحبھم اللہ، تین قسم کے بندے ایسے ہیں جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، فرمایا جو صدقہ کرتا ہے اور اپنے صدقے کو اتنا چھپاتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے جو دینے والا ہے اس کو علم ہے، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو علم ہے، اور جس اللہ کے لیے دے رہا ہے صرف اس کو علم ہے اور کسی کو علم نہیں۔ فرمایا یہ بندہ ایسا بندہ ہے کہ اس بندے سے آسمانوں اور زمینوں کا رب بھی پیار کرتا ہے۔ ان الصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، فرمایا کئی دفعہ بندہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی، اتنی بڑی اللہ کی حد بندہ پمال کر بیٹھتا ہے، بس اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب اس بندے پہ نازل ہونے والا ہی ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ بندہ نا چھپا کے کسی کی مدد کر دیتا ہے، چھپا کے صدقہ کر دیتا ہے، کسی غریب کے گھر، کسی رشتہ دار کے گھر، کسی ہمسائے کے گھر، کسی غریب اپنے بہن بھائی کے گھر وہ صدقہ بھیج دیتا ہے، راشن بھیج دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کا احساس کر دیتا ہے، اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ اس سے اپنا آیا ہوا غضب بھی ٹال دیتا ہے۔ صدقے کے اندر اتنی طاقت ہے، جو خفیہ صدقہ کرتا ہے، چھپا چھپا کے صدقہ کرتا ہے، فرمایا راجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قیامت کا دن ہوگا، اتنا سخت دن ہے، اتنا سخت دن ہے، اتنی اس دن گرمی ہوگی، گرمی کی شدت اتنی ہوگی، فرمایا کئی لوگوں کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کئیوں کا ٹخنوں تک ہوگا، کئی پسینے میں آدھے ڈوبے ہیں، کئی پورے کے پورے اپنے اپنے پسینوں میں گوتے کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا اتنی سخت گرمی ہوگی، اتنی سخت گرمی کے عالم میں ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ مجھے سایہ مل جائے۔ کئی ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ فرمایا اس بندے کو بھی قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آئیں صدقہ بھی کریں اور صدقہ چھپا چھپا کے کریں۔ ہمارے اسلاف کی، محدثین کی، اللہ والوں کی، عباد الرحمن کی نشانی اور خوبی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنی نیکیاں وہ چھپاتے ہیں،
آج کل ہم تو اپنی نیکیاں دکھاتے ہیں، ہم تو خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، خود ہی لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے جناب اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے صدقے کیے ہیں، اتنے لوگوں کے گھر میں راشن بھیجتا ہوں، فلاں میں مدد کرتا ہوں، فلاں کی مدد کرتا ہوں، میں جناب اتنی نمازیں پڑھنے والا، میں تہجد گزار، میں اتنی نیکیاں کرنے والا ہوں۔ بھائی جس کے لیے آپ کرتے ہیں اس کو علم ہے، جس کے لیے آپ نیک عمال کرتے ہیں وہ جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک اعمال ہم اللہ پاک کے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کو ہی دکھایا کریں، چھوڑ دیا کریں اللہ کے لیے، نہ لوگوں کو بتایا کریں۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے وہ اپنی نیکیاں چھپاتے ہیں۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے گئے نا، ان کو غسل دیا گیا، ان کے کندھوں پہ ایسے نشان موجود تھے کہ جیسے بوریاں اٹھانے والے کے جسم پہ ہوتے ہیں، جیسے ایک بوجھ اٹھانے والے کے جسم پہ نشان ہوتے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ تو شہزادے ہیں اور ان کے جسم پہ یہ نشان کیسے ہیں؟ جیسے نشان ایک بوجھ اٹھانے والے کے جسم پہ ہوتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، سمجھ نہیں تھی آ رہی نشان کس چیز کے ہیں۔ وہ تو چند مہینے گزرے، غریب چلا اٹھے، انہوں نے کہا زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں راشن ہمارے گھروں میں رات کی طریقے میں جو آیا کرتا تھا اب نہیں آتا۔ یوں لگتا ہے کہ جو راشن ہمارے گھروں میں رات کی طریقے میں پہنچایا کرتے تھے وہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ پہنچایا کرتے تھے۔ جب سے وہ دنیا سے گئے ہیں تب سے ہمارے گھروں میں وہ راشن نہیں آتا۔ یہ اللہ والوں کی خوبی ہے کہ اپنی نیکیاں چھپاتے ہیں۔ اس لیے آئیں اس مہینے کے اندر اللہ سے معافی لے لیں۔ وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جو اس مہینے کی بھی قدر نہ کرے۔ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کے اندر ہم عمل تھوڑا کرتے ہیں، اللہ پاک اجر زیادہ عطا کرتا ہے۔ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر، جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، سرکش جنوں کو جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، تاکہ میرے بندے مجھ سے معافی لے لیں، میرے بندے میرے تک آنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت سے معافی لے لیں۔ معافی لینے کے طریقے دو ہیں، ایک زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رزق بھی مل جائے گا، رحمت بھی مل جائے گی، اللہ سے معافی بھی مل جائے گی۔ دوسرا کام صدقہ بھی کریں اور صدقہ چھپا کے کریں، اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ